کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ حنین یوسف نے بتایا کہ اپنے دل اور آنکھ کی حفاظت کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنا ہیرو خود بننا پڑتا ہے۔ زندگی بہترین ہونا شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے ہماری توقعات زندگی سے کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں رہتا جیسا ہم سوچتے ہیں، ہم بھی تو ویسے نہیں رہتے جیسے ہوتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے ہم بھی وقت کے ساتھ وقت کے بدلاؤ کا لبادہ اوڑھ کر وقت کے سنگ چلتے ہیں۔ یہ بدلاؤ وقتی ہوتا ہے یا وقت کے ہم قدم چلنے کی وجہ سے؟ بہرحال انسان لہجے سمیت بدلتا ہے۔ وقت بدل جائے لیکن جب لہجے بدل جائیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے اعتبار کی بنیاد لہجوں سے بنتی ہے اور ٹوٹتی ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ اس دنیا میں بے حساب لوگ ہیں جو بولتے رہتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں کو بس سنتے رہنا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایک واحد فرد ایسا بھی ہوتا ہے جو بس آپ کو سنتا ہے، بہت دیر تک، بہت دل سے، کیونکہ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت داری کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ آج کل لوگ بلوٹوتھ کی طرح ہو گئے ہیں، ان کے قریب جاؤ تو کنیکٹ اور ان سے دور ہو تو دوسرا ڈیوائس ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ڈوبتا سورج، گھروں کو واپس لوٹتے پرندے یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تجھے بھی لوٹ جانا ہے۔ اے انسان، یہ تیری چمک دمک اور روشنی بھی مانند پڑ جانی ہے، واپسی کی پکار آ جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ سچ بتاؤں تو چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور ایک بار کھو جائیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ کبھی دوبارہ مل سکتے ہیں۔ اس لیے چیزوں سے زیادہ انسانوں کی قدر کریں۔ گناہگار دل میں پیدا ہوئی گناہ سے آلودہ خواہش کسی آشیانے کو ڈھونڈ لیتی ہے اور لوٹ کر واپس آتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ اس کے خالق کا دل نیک اور محبت بھری خواہش سے بھرا ہے تو پھر وہ خواہش دوبارہ نہیں لوٹتی۔ یوں وہ دل گناہ آلود خواہش کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی کا نام مذہب ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کوئی اور مکان تلاش کر لیتی ہے اور پھر واپس آ کر ضرور دیکھتی ہے کہ کیا تمہاری زبان محبت آمیز دعاؤں سے سجی ہے کہ نہیں، اور جب یہ بد دعا واپس لوٹ کر دیکھتی ہے کہ محبت کی دعائیں تمہارے دل میں موزوں ہیں تو پھر لوٹ کر نہیں آتی، اور یوں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام مذہب کی زبان میں توبہ ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز مختصر کرنا سیکھیں، جیسے کہ الفاظ، جذبات، احساسات اور لوگ۔ خلوص کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، یہ تو اپنائیت کا ایک انداز ہے جو جتنا سمجھ سکے اتنی ہی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل اگے گی، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اگے گی۔ ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنیں جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے گا۔ فقر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم سب کی کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کی ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔
وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہوں ہی نہیں۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے ذکر اللہ کے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ احاس پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔